اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 240 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں 1 سال کی مدت بیان فرمائی ہے کہ 1 سال کی مدت تک وہ گھر میں سے ان کو نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ بھی دیا جائے، جبکہ اس طرح کا حکم پہلے ایک گزر چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں تو وہ 4 مہینے اور 10 دن وہ عدت میں گزاریں گی، اور اس کے بعد وہ کہیں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ تو گویا وہ آیت جس میں 4 مہینے اور 10 دن کا حکم آیا تھا تو وہ آیت ناسخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب ہے یہ آیت، اس میں جو حکم ہے اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اس کا حکم اب منسوخ ہے۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں یہ آیت نازل فرمائی تھی، اب قرآن پاک کی ترتیب سے اس کو آگے رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے، جیسے قرآن پاک کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور جبرائیل علیہ السلام نے جیسے اللہ کے حکم سے بتایا تو اس طرح سے قرآن پاک کی ترتیب بنا دی گئی۔ لہٰذا اب اگر کوئی اس میں اعتراض کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب پہ قرآن پاک کو بنایا ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ اس وجہ سے یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے 240 آیت نمبر، تو اس کی ناسخ آیت پہلے گزر چکی ہے، تو یہ حکم منسوخ ہے۔ اس میں کیونکہ عورت کو عدت کے لیے پورا سال انتظار کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم فرما دیا کہ 4 مہینے 10 دن، تو اب وہ آیت اس کا بدل ہے، لہٰذا یہ حکم اب نہیں ہوگا۔ اب اللہ کا حکم جو شریعت میں نافذ العمل ہے وہ ہے 4 مہینے اور 10 دن وہ عورت جو ہے وہ خاوند کے گھر میں رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ کہیں شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس آیت میں ایک اور بات بھی آئے گی، وہ ہے نان نفقہ، یعنی اس کا 1 سال اس کا نان نفقہ جو ہے وہ بھی یہ جو فوت ہو گئے ہیں خامند تو اس کے گھر والے دیں گے، لیکن اب اس کا بھی یہ بھی ناسخ، یہ بھی منسوخ ہو گیا ہے حکم، کیونکہ سورۃ نساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جس کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں ان کا وراثت میں حصہ مقرر فرما دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرما دیا ہے کہ اگر اس کی اولاد ہوگی تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا وراثت میں اپنے خامن سے۔ تو لہٰذا وراثت میں حصہ جب ہو گیا تو اب اس کے لیے کوئی وصیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے اس حکم کا جو اس میں موجود ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل عطا فرما دیا ہے، تو یہ منسوخ ہے ساری آیت کا حکم جو ہے، لیکن اس کا ناسخ موجود ہے جس میں 4 مہینے اور 10 دن کی مدت عورت کو انتظار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے وراثت کا حکم جو ہے اگر عورت کی جو بیوی تھی جس کا خامند فوت ہو گیا، اگر اس کی اولاد تھی تو وراثت میں وہ 8واں حصہ لے گی، اگر اولاد نہیں ہے تو وراثت میں وہ چوتھا حصہ لے گی۔ اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے، پھر اس کے بارے میں تھوڑی بہت بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین، اور جو لوگ یتوفون، جو وفات پا جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی تم میں سے جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، اپنی بیویوں کو، وصیتاً، تو وہ وصیت کر جائیں، لازواجہم، کہ اپنی بیویوں کے لیے، متاعن الی الحول، غیر اخراج، متاعن کا مطلب ہے نان نفقہ، ان کو دیا جائے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور ان کو گھر سے نکالا بھی نہ جائے، یعنی گھر سے بغیر نکالے ان کو 1 سال تک نان نفقہ دیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود گھر سے نکل جاتی ہیں یا چلی جاتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلنا، جو کچھ کہ وہ کریں، فی انفسہن، وہ انہی کے اپنے ساتھ ہی ہے، میں معروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ کچھ بھی کر لیں، یعنی نکاح وغیرہ، تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی اس کی ذمہ دار ہیں۔ اللہ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہ آیت تلاوت کے اعتبار سے اب باقی ہے اور حکم کے اعتبار سے یہ منسوخ ہے۔ گویا یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کا ناسخ آیت جو ہے وہ وہی حکم ہے جو پیچھے گزر چکا ہے کہ جب عورتوں کے خامند فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو 4 مہینے اور 10 دن جو ہے انتظار کرنا ہے، تو 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ اور نکاح کر سکتی ہیں۔ یہاں پر 1 سال کی بات تھی، یہ پہلے کی بات تھی۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرمایا تو اس کا ناسخ آیت جو آئی اس کو منسوخ کرنے والی، تو اس میں حکم آ گیا کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ انتظار کریں گے۔ اسی طرح سے سورہ نساء میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کی وراثت جو ہے وہ، یعنی اس آیت کو منسوخ کرنے والی دوسری آیت جو سورہ نساء میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو ہے اگر اس کی عورت کی اولاد ہوگی تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر اسے چوتھا حصہ اپنے خامند کی وراثت سے ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، وہ جیسے بھی حکم فرماتا ہے اس کا حکم ہم لوگ غلام ہیں، ہم حاضر ہیں، اس کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، ہم اس کے حکم کو مان کر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں
اور اس کے حکم کو مان کر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم غلام ہیں اور ہم خادم ہیں۔ اللہ مالک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اسی طرح کے احکام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کبھی کوئی آیت اگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دوسری آیت نازل فرما دیتے ہیں تو اس کا حکم پہلے والا منسوخ فرما دیتے ہیں، دوسرا اس کا ناسخ آ جاتا ہے، تو ہمیں اس کو پھر ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہماری بہتری کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر ہماری نفسیات کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ آیت 1 سال کی عدت معین کرتی ہے، 1 سال کے اخراجات کا فیصلہ بیوی کے حق میں سناتی ہے۔ تو عدت کی ناسخ آیت گزر چکی ہے، جس میں 4 مہینے اور 10 دن وقت مقرر کر دیا گیا۔ اخراجات کی ناسخ آیت بھی جو آگے آئے گی، اس میں واضح حکم موجود ہے کہ بیوی کو اولاد کی موجودگی میں 8واں اور بیوی کو اولاد کی غیر موجودگی میں چوتھا حصہ وراثت سے ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ اب وصیت عورت کے حق میں نہیں دی جا سکتی، اور کیونکہ وہ خامد اگر فوت ہو جائے تو وصیت کام نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق کے وراثت مقرر کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے جب جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے تو پھر بندہ اس حکم کو مانتا ہے، اپنی طرف سے کوئی اس میں وہ نہیں کرتا، وصیت کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شوہر کی وراثت سے حصہ بھی عطا فرما دیا، اور اس کا پہلے 1 سال اس کو رہنا پڑتا تھا، اب اس کے وقت کم کر کے 4 مہینے اور 10 دن رکھ دیے، تو عورت کو بہت زیادہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا اگر عورت پریگننٹ ہوتی ہے، یعنی حمل سے ہوتی ہے، تو وضع حمل یعنی جب اس کا حمل ختم ہو جائے گا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا کرم فرمایا عورتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاملات آسان فرما دیے، ورنہ 1 سال وہ عورت عدت میں رہتی تو کتنا مشکل تھا۔ 4 مہینے 10 دن اللہ نے عطا فرما کے اس کو عورت کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی، تاکہ وہ اپنا اور کوئی نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ وراثت میں بھی عورت کو حصہ عطا فرمایا کہ اپنے خامند کی وراثت سے وہ، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ لے گی، اگر اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ وہ لے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال ہونا چاہیے۔ صرف اس وقت یہ ممکن ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کر کے اس زندگی کو اور بہتر بنائیں، تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔